بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء سخن گزار منبر سلونی وائم علیہ السلام۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کا میزبان سید علی عابد آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جو میں عنوان آپ کی لایا ہوں وہ عنوان ہے عظمت سادات۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ سادات آپس میں ایک دوسرے کے کف ہیں۔ ایک روایت میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جب ایک خارجی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک سیدانی یعنی سید زادی کا رشتہ طلب کیا تو امام نے اسے کیا فرمایا؟ وہ جو روایت ہے یہ آقا محمد باقر مجلسی نے بہار میں بھی نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری بہت سی کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ یاد رکھیں خارجی وہی لوگ ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو شہید کیا تھا، اور یہ جنگ صفین میں امام سے جدا ہوئے، ان کا ایک گروہ بنا، اور بعض علماء کے نزدیک یہ واجب القتل ہے۔ تو بہار میں روایت کچھ یوں ملتی ہے کہ ایک خارجی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد حضرت حشام سے کہا، کیا غیر عربوں میں شادی کر سکتے ہیں؟ حضرت حشام نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔ خارجی نے کہا کیا عرب قریش میں شادی کر سکتے ہیں؟ حشام نے کہا ہاں کر سکتے ہیں۔ خارجی نے کہا کیا قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں؟ حضرت حشام نے فرمایا ہاں کر سکتے ہیں۔ خارجی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ حشام نے اس طرح کہا ہے۔ تو امام نے فرمایا حشام نے بالکل درست کہا ہے۔ تو خارجی نے کہا اگر یہ درست ہے تو پھر میں آپ سے خواستگاری یعنی کہ رشتہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا تیرا کف تیری قوم ہے۔ جس طرح خدا نے قرآن فرمایا کہ ہم نے قبیلے بنائے، خاندان بنائے تاکہ تم پہچانے جاؤ، تو امام فرما رہے تیرا کف تیری قوم ہے، تم اپنی قوم میں شادی کرو۔ پھر امام فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے جو صدقہ جو ہاتھوں کی میل ہے ہم اہل بیت پر حرام کیا ہے۔ اب یاد رکھیں جو صدقہ ہے وہ سادات پر حرام ہے۔ اس بنیاد پر ہم اللہ کے اس امتیاز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو اس نے ہمیں دوسروں سے دیا ہے، یعنی کہ یہ امتیاز ایسا ہے، یہ فضیلت ایسی ہے جو ہمیں دوسروں سے جدا کرتی ہے، جو سادات ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں ہم اپنی اس فضیلت میں جو اللہ نے ہمیں عنایت کی ہے کسی ایسے کو شریک نہیں کر سکتے جو اس فضیلت میں شریک نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ سیدانی کا رشتہ مانگ رہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، تو امام فرما رہے ہیں تیرا کف تیری قوم ہے، تو اپنی قوم میں کر شادی۔ پھر امام فرمایا تم لوگوں پہ صدقہ حلال ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے، اور یہ ہاتھوں کی میل جو تم لوگ کھاتے ہو اللہ نے ہم پر حرام قرار دی ہے۔ امام فرما رہے ہیں یہ جو اللہ نے ہمیں امتیاز دیا ہم کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے جو اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر غیر سادات کا حصہ ہوتے تو امام فرماتے تم شریک ہو جاؤ۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ایسا امتیاز ایسی عنایت کی ہم پر کہ ہم کسی کو اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ خارجی یہ سن کر اٹھا اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ آج جعفر بن محمد نے مجھے لاجواب کیا ہے، باخدا اس طرح آج تک کسی نے نہیں کیا۔ لہٰذا ہر قوم دیکھیں کف جو ہے سادات آپس میں ایک دوسرے کا کف ہے۔ اور اسی طرح میں روایت کیا بلکہ آپ اگر توضیح المسائل کی طرف نگاہ کریں تو میں ایک حوالہ دیتا چلوں۔ آقا خمینی اپنی توضیح المسائل میں مسئلہ نمبر 435 ہے، اس میں لکھتے ہیں سیدانیاں 60 سال پورے ہونے کے بعد، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہر عورت کو ماہواری آتی ہے، یعنی پیریڈز آتے ہیں، ایک خون آتا ہے، بلڈ آتا ہے ہر مہینے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، فقہ کیا کہتی ہے۔ تو آقا خمینی لکھ رہے ہیں توضیح المسائل میں سیدانیاں 60 سال پورا ہونے کے بعد انہیں یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرما رہے جو غیر سادات ہیں، جو سیدانیاں نہیں ہیں، یہ امتیانیاں ہیں، جو غیر سادات میں شمار ہوتا ہے، وہ عورتیں 50 سال پورے ہونے کے بعد انہیں خون خیز آنا بند ہوتا ہے، یعنی 10 سال کا فرق رکھا گیا۔ اسی طرح
اگر آپ نگاہ کریں ایک اور توضیع سید صادق الحسینی شیرازی صاحب قم المقدس میں زندہ مجتہد ہیں، انہوں نے بھی یہی مسئلہ لکھا ہے۔ اسی طرح آقا خامنائی نے بھی یہی لکھا ہے۔ سید سستانی عراق میں موجود ہیں، ان کی توضیع مسائل میں یہی ہے۔ آپ جس بھی مجتہد جس مراجع کی توضیع اٹھائیں گے آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ یعنی خدا نے ایک فرق رکھ دیا، فرق یہ رکھا ہے کہ 10 سال کا گیپ دے دیا کہ 50 سال تک غیر سادات جو سید زادیاں نہیں ہیں انہیں خون آ رہا ہے، 60 سال تک سید زادیوں کا آ رہا ہے۔ اللہ نے جنس میں فرق رکھ دیا، تو تمام لوگوں کو، ہر قوم کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ جو اہل بیت ہیں، جو رسول کی آل ہیں، سیدہ زہرا کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ نہ انہیں ملایا جائے۔ ان کی عظمت، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا آقا شیخ صدوق نے اپنی کتاب من لا یظہر الفقیہ میں بھی جلد نمبر 3 میں غالباً یہ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا ہونا چاہیے؟ کہ ایک تو کفر نہیں قرار دیا، ایک عظمت سادات بتائی۔ تو ہر قوم کو، ہر انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ جو سید ہیں ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سادات آپس میں ایک دوسرے کا کف ہیں۔ ممکن ہے بہت سے اہل علم میری یہ ویڈیو سن کے انہیں تکلیف ہو یا دکھ ہو یا انہیں کوئی کچھ بھی مسائل پیدا ہوں، اگر تھوڑی بہت انہیں درد ہو، تکلیف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ اللہ نے ان کی جنس میں فرق رکھا ہے۔ جو سید ہیں وہ سید ہیں، جو غیر سید ہیں وہ غیر سید ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خارجی کو ٹال دیا، فرمایا کہ تیرا کفر تیری قوم ہے۔ اللہ نے ہمیں جو فضیلت تاکہ ہم اس میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس سے بچا جائے۔ تو لہٰذا عظمت سادات، فضیلت سادات کی عزت کریں، احترام کریں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ امام علی علیہ السلام جناب سیدہ کی اولاد ہیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ والسلام، خدا حافظ۔